الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے مواعظ رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. آج کا ان کا واعظ مبارک ہوا 8 محرم الحرام 1376 ہجری بمطابق 16 اگست 1956 عیسوی، جس کا عنوان مبارک ہے کامل کی صحبت کی ضرورت. حضرت فرماتے ہیں میں ہمیشہ آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مجلس اللہ اللہ کرنے والی جماعت کے لیے ہے. اس جماعت کی اصلاح کے لیے میں کچھ نہ کچھ عرض کر دیا کرتا ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے کامل کی صحبت کی ضرورت. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، سورۃ الذاریات رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 27، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہر چیز کی 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک کھری اور دوسری کھوٹی. کیا نہیں گھنٹی آدھی پہ جہاں نور کے مقابلہ میں ظلمت، اصل کے مقابلہ میں نقل، خیر کے مقابلہ میں شر، اسی طرح انسان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کھرے انسان دوسرے کھوٹے انسان. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھرے انسانوں کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں ہر چیز اصلی چاہیے، نقلی نہیں چاہیے، کھری چاہیے، کھوٹی نہیں چاہیے. مثلا بینگن اصلی چاہیے، مٹی کے بنے ہوئے نقلی نہیں چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی کھرے انسان چاہیے، کھوٹوں کی اس کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلی انسان بنائے، آمین یا الہ العالمین. اصلی انسان کون ہیں؟ اصلی انسان وہ ہیں جن کو اپنی زندگی کے ہر کام میں فقط رضائے مولا طلب ہوتی ہے، مطلوب ہوتی ہے. ان کا ہر کام اس کی رضا کے تابع ہوتا ہے. وہ رضائے مولا کے لیے جیتے ہیں، رضائے مولا کے لیے کھاتے پیتے ہیں. غرض ہے کہ وہ زندگی میں ہر قدم اسی قاعدہ کے تحت اٹھاتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی جگہ آتا ہے. میں صرف ایک جگہ سے عرض کرتا ہوں. سورۃ کہف رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورۃ الکہف ہے. اس کا ترجمہ ہے تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کے رضا مندی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹانا. علماء حضرات بیٹھے ہیں مثال کے طور پر. یہ تو کو اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی طرح ہے. آپ دیکھیں ترجمہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی کہ ہیں تو اشارہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بفیض اور ان کی بدولت سے، ان کے وسیلہ سے ہمیں بھی یہ حکم ہے. اب اس حکم کی یعنی کہ کلام اللہ شریف کا ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ، ہر ایک زبر، اس کی تو تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. اسرار و رموز کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ظاہری و باطنی. جتنا کھلتے جاؤ کھلتا جائے گا، کھولتے جاؤ کھلتا جائے گا. اب آپ دیکھیں حکم کن کو ہو رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد مقام ہی اس ہستی پاک ذات کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو حکم ہو رہا ہے، تاکید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، یعنی کہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہے. خود بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، خود ان کا اللہ کے بعد مقام ہے. ان کو حکم اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو ان لوگوں کی صحبت میں رہے. کن کی؟ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں.
یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو تاکید کا کرنا دیکھیں کہ تاکید فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو۔ یہ صرف مخصوص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں ہے نا، آیت شریفہ اسی طرح ہے نا، مخصوص نہیں ہے، اشارہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن حکم پوری امت کے لیے ہے، اشارہ خاص حکم۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوا اس میں آیت شریفہ میں، لیکن حکم پوری امت کے لیے عام ہے۔ اس یعنی کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرنے کی کتنی برکات اور کتنے فضائل ہیں، اس آیت شریفہ سے بھی ہم اندازہ لگائیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ تم خود صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور صرف رب کو پکارنا نہیں، اسی کی رضامندی بھی چاہتے ہیں، اور تو اپنی آنکھوں کو اس سے نہ ہٹانا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ آپ سے دور نہ ہوں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس کو مزید کھولیں، بہرحال وہ فقط رضائے مولا کے طالب ہیں، یہی ان کی زندگی کا نصب العین ہے۔ ان کا مقصد نہ دولت جمع کرنا، نہ جائیدادیں بنانا اور نہ گریڈ بڑھانا ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرنے کا ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ کھوٹے انسان کون ہیں؟ ان کا ذکر سورۃ ال عمران کی اس آیت میں آتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب، سورۃ العمران، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور اللہ ہی کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب دو کھڑے لوگوں کی بھی نشانی آ گئی۔ کھڑے لوگ کون؟ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، دوسرے نمبر پر کیا، اور اللہ ہی کی رضا کے طالب بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اب نیچے سورۃ العمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھوٹوں کی یعنی کہ وضاحت فرما رہے ہیں۔ وہ کھوٹے کون ہیں؟ ہم آواز نہ کریں اپنے آپ کا۔ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے۔ مرغوب یعنی کہ ہم نے خود ان کے اوپر امتحاناً ان کے اندر رغبت رکھی ہے، ان چیزوں کی محبت رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورتوں کی محبت رکھی، عورت سے مراد بیوی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ جو یعنی کہ ایک اس میں آتے ہیں، اچھائی کے اس زمرے میں آتے ہیں، صالحین کے زمرے میں آتے ہیں، ان میں جو ہے کیونکہ ہمارا یہاں پر جو یہ مجمع جو ہے نا، یہ خواص کا ہے۔ خواص کے مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس کو عام یا ایسے اس کی تشریح نہیں کرنی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ بیوی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زیادہ ہو گئی۔ تذکرہ عورت سے مراد بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، بیویاں ہیں، ایک سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کیونکہ بیوی اس لیے مراد لے رہے ہیں کیونکہ آگے بیٹوں کا ذکر ہے، بنین، ٹھیک ہے نا، من النساء والبنین، ٹھیک ہے نا۔ بنین مطلب بیٹے، عورتیں بیٹے، اور سونے چاندی کے جمع کرنے۔ سونے چاندی سے مراد کیا؟ صرف سونا اور چاندی نہیں، کہ صرف کسی کو سونے کا اور چاندی کے جمع کرنے کا مقصد نہیں، کہ دنیا کے جو ذخائر ہیں، دولت، مال و دولت، ٹھیک ہے نا، اس کے جمع کرنے کا شوق ہے، ان کو فریفتہ کیا ہوا اس چیزوں نے۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ میں پیسے کماؤں، مال کماؤں، حلال طریقے سے ہی کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے کہ میں مال کماؤں، کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ لیکن جو چیز
عیب کی ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، ایک ہے کہ بالکل یعنی کہ ایسی حد تک جانا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی جو حد ہے اس کو ہم ٹکراتے ہیں، توڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے. اس وقت گھوڑے سے مراد کیا؟ سواری ہے، صرف گھوڑے نہیں. آج کل کیا لیں گے؟ موٹر سائیکل لیں گے، گاڑیاں لیں گے. ٹھیک ہے نا، قیمتی گاڑیاں. اور مویشی. مویشی سے مراد کیا؟ مویشی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مال مویشی. کسی کو بکرے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ رکھنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی ان کے شوق میں کیا کیا کرتا ہے. سلیم بھائی کے ساتھ ایک ساتھی جو ہے نا وہ مکمل گاڑی کو بک کرتا تھا نا آپ کے ساتھ، اسپیشل یہاں سے یعنی کہ پشاور، یعنی کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر صرف ایک بکرے کے لیے یا 2 بکروں کے لیے. اسی طرح ہے نا، اس کو شوق تھا نا، اس کو پالنے کا، اسپیشل پالنے کا شوق تھا، فریفتہ تھا وہ اس چیز کا. ٹھیک ہے نا، ہے اب بھی ہے. اور کھیتی. کھیتی سے مراد جائیداد. جائیداد. ٹھیک ہے نا. اس وقت یعنی کہ یہ جائیدادیں اور بنگلے بنانے تو اس وقت وہ نہیں تھا نا، زراعت اور زمینی مراد یعنی کہ کھیتی باڑی. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کو سارے کے سارے جائیداد کے زمرے میں لائیں گے. کسی کو زیادہ پلاٹ خریدنے کا شوق ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، کالونیاں بنانے کا شوق ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہراً شریعت مطہرہ کی حدود کو وہ نہیں کرتی، لیکن جو سالکین ہیں، جو کھرے سے کھوٹا بننا چاہتے ہیں، کھوٹے سے کھرا بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں. وہ جاہدو، ان کو ان چیزوں سے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو جاہدو ہے نا وہ کیا ہے؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنی طبیعت، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد نفس ہے، خواہشات ہیں. طبیعت جو ہے اس کے خلاف آپ کو جو ہے نا، آپ کی طبیعت کیا چاہتی ہے، آپ نے کیا کریں اس کو وہ کیا کریں. کئی اللہ والوں کے آپ اولیاء اللہ کے آپ تذکرے پڑھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، بلکہ حضرات صاحب اکرام رضوان تعالیٰ علیہ مجمعین کی کہ مچھلی کھانے کو دل کر رہے ہیں. جی. کن کا واقعہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. کتنے عرصے سے انہوں نے اپنے نفس کو روکے رکھا. کوئی ممانعت تھی شرعی ان کے؟ یعنی کہ دل کرتا تھا نا کہ اچھا پہننے کو دل کرتا تھا، لیکن کہیں بھی ثابت نہیں ہے. حکایات میں یہ آتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے موٹا کھدر کا کپڑا پہنا ہے. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے، حاکم المسلمین ہوتے ہوئے، حاکم وقت ہوتے ہوئے، انہوں نے موٹا کپڑا پیوند وہ اسی کو ترجیح دیتے. کیا ان کا نفس نہیں چاہتا تھا؟ ان کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اور قباحت بھی نہیں تھی، شرعی قباحت تو نہیں تھی نا، لیکن انہوں نے اپنی اس کو روکا. اچھا، ایک دسترخوان کے اوپر ان کے 2 سالن، یعنی کہ سالن کی ایک دفعہ ایک جگہ سرکہ آ گیا، دوسرا سالن آ گیا. ایک روایت اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. روٹی جو کی روٹی سوکھی وہ آ گئی. تو انہوں نے اس حضرت عمر ابن خطاب شرعی کوئی قباحت ہے اس میں؟ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ 2 سالن آ گئے. ٹھیک ہے نا. میں سرکے کے ساتھ بھی روٹی کو کھا سکتا ہوں، اس کے ساتھ بھی کھا سکتا ہوں، شرعی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے نا. تو سالکین کے لیے اس میں جنگ ہوتی ہے جو اندر کی اپنے جو شریعت میں جائز بھی ہو نا، پھر بھی اگر آپ کی نفسانی خواہش اس پر غالب آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے غلبہ پا کے پھر اس کے بعد آہستہ آپ کو اس جو شریعت مطالعہ کی حدود ہے نا اس سے وہ باہر نکالے گی. ایک کا آپ کریں گے 10 ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، ایک گاڑی ہے دوسری ہو جائے، ایک گھر ہے دوسرا ہو جائے، 10 روپے ہے 100 ہو جائیں، 100 روپے ہے 1000 ہو جائیں، 1000 مل گئے. انسان کی فطرت ہے یہ، بڑھتا جاتا وہ آگے جاتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے نا. تو آگے، اور یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یہ بھی فرما دیا
کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اور اللہ کے ہاں اللہ آگے ترغیب کیا دے رہے ہیں، مشورہ بھی دے رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، ارشاد بھی فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی اس کو ذوق میں اور محبت میں اور عشق میں اگر سمجھے تو حکم بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے مالک خالق رازق اللہ کے ہاں اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ مراد کیا کہ اگر شرعی حدود کے اندر ہے تو تمہیں ان چیزوں کی اجازت ہے، لیکن تمہارے اللہ کے پاس جو ہے نا اللہ کے پاس ان چیزوں سے بہتر ٹھکانہ تمہارے، یہ فانی چیزیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہاں، بس پھر نفسہ کا مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، یعنی کہ ان کی وہ ہوتی ہے کہ صحیح سے جنواوا ہوں سے جنواوا طلب ہوتی ہے ان کو، کون سی؟ کہ اللہ پاک کی جو رضا ہو گئی بس ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، اپنی طبیعت اپنے شوق اپنا ذوق اپنی ہر چیز ختم، یہ مٹانا پڑتا ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ جسم جو ہے وہ جسم کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیوں وہ فانی ہے جسم، اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزوں کو ہم نے فانی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے جب فانی کریں گے تو جو روح باقی ہے نا وہ بقا کو پہنچے گی، کون سی بقا کو؟ معرفت اللہ پاک، بقا کے اس نیج کو تب پہنچے گی اگر ہم جسم کو تقویت دیں گے، کن ذرائع سے؟ جو اعضائے جسمانیہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان ذرائع سے ان کی خواہشات کو پورا کرتے جائیں گے، پورا کرتے جائیں گے، پورا کرتے جائیں گے، آنکھ جو مانگتی ہے اس کو وہ دیں گے، ہاتھ جو مانگتے ہیں اس کو وہ دیں گے، زبان جو چاہتی ہے اس کو وہ دیں گے، کان جو مانگتے ہیں اس کو وہ دیں گے، ناک جو مانگتا ہے اس کو وہ دیں گے، انسان کے پاؤں جو مانگتے ہیں اس کو وہ دیں گے، یعنی کہ جو بھی اعضاء جو چیز چاہتے ہیں ہم اس کو وہ مہیا کریں گے، اور حد اعتدال سے باہر نکلیں گے۔ حد اعتدال سے جب باہر نکلیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری روح نیچے آئے گی۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بعض جسمانی اعضاء کو استعمال کرنے سے روح کو بھی تقویت ہوتی ہے، پھر اس پر بھی کبھی بحث کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بعض جسمانی اعضاء کے استعمال سے تقویت روح کا سبب بنتے، بلکہ وہ روح کی غذا ہوتی ہیں، اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ظاہری طور پر ہم نماز ادا کر رہے ہیں نا، نماز جسم کے ساتھ اعضاء کے ساتھ ادا کرتے ہیں نا، بالکل، لیکن وہ روح کی تقویت کا سبب بن رہی ہے۔ ہم بظاہر خدمت اللہ کے مخلوق کی جسم کے اعضاء کے ساتھ خدمت کرتے ہیں نا، تو وہ اصل میں اللہ کی رضا اگر طلب ہے، رضا الہی کے ہم اللہ کے فضل سے اگر ہم طالب ہیں تو آپ کی ہماری روحانی تقویت کا، روح کی تقویت کا، روحانی روح کو قوی کرنے کا سبب بننے کے لیے یہ ایک مثال ایک آپ کو عرض کر دی، ٹھیک ہے نا۔ ادھر بھی چلے جاؤ ادھر بھی چلے جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال صحیح سجن واہ تے اوویں سجن واہ، ٹھیک ہے نا۔ سجن کون؟ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ادھر سے ایسے گھوم کے آؤ گے نا، اسی ایک ہی محاورے پہ آ کے آپ کو یہی جواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے کھوٹے انسانوں کو خواہشات نفسانی بڑی محبوب ہوتی ہیں، کھانا پینا پہننا وغیرہ یہ خواہشات نفسانی ہیں۔ ان کی زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ گھر میں ساز و سامان خوبصورت ہو، بیوی خوبصورت ہو، دیکھیں بیوی کی بات آ گئی آگے، عورتوں کی نہیں، بیوی میں وہ ہے نا، وہاں پر عورتیں بیوی ادھر، بیوی خوبصورت ہو، کوٹھی عمدہ ہو، موٹر عمدہ ہو، ٹھیک۔ خواہشات نفسانی میں سب سے پہلے بیوی کا ذکر فرمایا، یہاں پر عورتیں ہیں، من النساء، پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ یہاں سے ہم مراد بیویوں کو لیں گے، یہاں پر نیچے بھی حضرت نے بیوی ہی مراد لی ہے۔ سب سے پہلے بیوی کا ذکر فرمایا، بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پیاری ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے نا، فطری امر ہے نا،
اپنی محبت ڈال دیتے ہیں. ہاں اللہ پاک اپنی محبت اس میں ڈال دیتے ہیں. اس میں ڈال دیتے ہیں نا. میں گڈ سے نہ ہوں تو بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے. بیوی آ جائے تو عام طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے ہیں. ہاں اللہ اگر محبت سے دینے تو اپنے آپ کو کیوں بھولیں گے. امتحان ہے, اللہ نے دی امتحان ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو حد اعتدال میں رکھو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ازواج مطہرات کے ساتھ ہر قسم کی ان کی یعنی کہ خدمت میں ہاتھ بٹانا, بلکہ ان کی خدمت تک کی, ٹھیک ہے, گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا, ٹھیک, اور کیا کہتے ہیں مزاح کرتے تھے, بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے, خوش بھی ہوتے تھے, خوش طبی بھی کرتے تھے, ہر ایک چیز کے حق کا ان کا خیال رکھا. روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے گھل مل جاتے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ, یہ وہ ہے ہمیں یعنی کہ اتنا اس طرح ہے ہمارے ساتھ گھل مل جاتے تھے یعنی. لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آتی تھی اذان کی تو ہمیں ایسے بھول جاتے تھے گویا کہ ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے جو وہ تھے وہ ہے ہی نہیں. وہ کیفیت تھی. وہ پہلے جو تھے ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ اتنی خوش طبی کہ ہمارے ساتھ اتنے گھل مل کے بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ اکبر کی آواز اذان کی آواز سنتے فوراً ایسے ہو جاتے یعنی کہ ہم حیران ہو جاتے. مفہوم ہے روایت کا, اللہ پاک کبھی بیشی معاف فرمائے, کہ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں. سب کچھ دیا لیکن ہمارے لیے اعتدال کا راستہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, بے شک. ٹھیک ہے نا. اب اس میں اس زمرے میں کوئی نہ جائے کہ یار شادی نہیں کرتے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقیر, بڑا فقیر اس کو بولتے ہیں. فقر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ایک فقیر وہ ہوتی ہے کہ قسم پرسی کی حالت اور حالت اظہار, وہ نہیں. یہ اعلیٰ قسم کا فقر, اعلیٰ قسم کی بزرگی ہے. ایک تو بزرگی ہے, اس سے آگے فقر ہے. فقر اعلیٰ قسم کی بزرگی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ بلکہ دادا پیر جی حضرت جمیل احمد سے رحمۃ اللہ سے روایت فرماتے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اختیاری تھی, اضطراری نہیں تھی. جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اختیاری تھی, اضطراری نہیں تھی. انہوں نے اختیار کی تھی فقیری, ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو آفر دی تھی نا ان کو کہ احد کے 2 پہاڑ ہیں, سورے چاندے ہیرے جواہرات جتنی دنیا کے ہیں سارے اس میں ڈال کے آپ جدھر جاؤ گے ادھر سے جو چیز نکالو آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے یہ خزانہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے. مجھے کیا پسند ہے؟ ایک دن کھانے کب ملے, ایک دن شکر, ایک دن صبر. بھوکا رہوں, ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں, ایک دن کھا کے یا اللہ تیرا شکر ادا کروں اور اس آپ کے حکم کا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اس آیت شریفہ کے حصے کا مصداق بنوں جو اس پر انعام ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے دن کچھ نہ کھا کے صبر کرو ان اللہ مع الصابرین جو آیت شریفہ ہے اس کے مصداق بنوں, ٹھیک ہے. تو یہ فقر یہ فقر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اعلیٰ قسم کی بزرگی ہے. میں دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اضطراری نہیں تھی, اختیاری تھی, اس طرح ہمارے شیخ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دادا پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کی فقیری بھی اختیاری تھی, اضطراری نہیں تھی. ان کے وہ تو ایجوکیشن کے ڈائریکٹر تھے مشرقی پاکستان کے, انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے فقیری اختیار کی, سب چیز استعفیٰ دے دیا. حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تھے پھر انہوں سے شاہ عبد القادر سے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے آہستہ جیسے وہ کیا تو انہوں نے یعنی کہ حکم دیا, مشورہ دیا, جو بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس ہر سرکاری نوکری کو چھوڑو. پھر اس کے بعد حضرت لاہوری سے ادھر سے اجازت لے کے لاہوری سے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, وہاں سے اجازت مل چکی.
لوری سے رحمۃ اللہ علیہ ان کے حکم پر، ٹھیک ہے نا. پھر یہاں سے مجاز لوری سے رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز نہیں ہوئے، مجاز ہوئے اپنے پیر بھائی بشیر احمد پسروری سے رحمۃ اللہ علیہ سے قادریہ میں. گو کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل 4 سلاسل سے وہ مجاز ہو چکے تھے. ہمارے دادا پیر جی جمیل احمد دہلوی سے رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. پہلے ہاتھ میں آئے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت سید حسین احمد مدری سے رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ. بڑی عجیب و غریب ہماری نسبت ہے 4 سلاسل میں دادا پیر جی کے توسط سے، پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں ان کے توسط سے، ٹھیک ہے نا. بات کہاں سے کہاں چلی گئی کہ کھوٹے انسانوں کو خواہشات نفسانی بڑی محبوب ہوتی ہیں. کھانا ہو گیا، پینا ہو گیا، پہننا ہو گیا، کھانے کی چیزیں مرغوب ہوتی ہیں، زیادہ لذیذ کھانے کی چیزیں، ٹھیک ہے نا. اچھا پینا ہو گیا، پینے کی چیزیں، پہننا ہو گیا، اچھا پہنوں، اچھا دکھوں، ٹھیک وغیرہ. اور یہ خواہشات نفسانی ہیں، یہ خواہشات نفسانی ہیں. سب سے پہلے انہی چیزوں کے اوپر زور آتا ہے اور یہ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر کوئی سالک اس میں آئے گا، ٹھیک ہے نا. بہرحال پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی وقت بھی وہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وصبر نفسک مع الذین سے انشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کریں گے. اللہ پاک جو سنا پڑا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.